یہ قرآن کہہ رہے ہیں. تو اب ٹائم ہے, ناؤ, دا ٹائم از ناؤ ٹو سیو آور سیلف فرام دی wrath آف ہیل فائر, فرام دی wrath آف گاڈز اینگر, فرام دا ٹورمنٹ آف دس پنشمنٹ جو لکھی ہوئی ہے. بجائے یہ کہنے کہ جی قرآن میں تو غصہ ہی غصہ ہے. قرآن میں غصہ نہیں ہے, یہ یاد دہانی ہے. قرآن اپنے آپ کو یاد دہانی کہتا ہے. تو یاد دہانی میں ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں نا, بیٹا او لیول کا ایگزامز ہیں, میٹرک کا امتحان ہے, نہیں پڑھو گے تو فیل ہوگے. تو اب وہ باپ کو کہے گا کہ آپ بس مجھے ڈراتے ہی رہتے ہیں. بھائی ایک نصیحت ہے, ایک یاد دہانی ہے. تو اچھی باتیں بھی کی جاتی ہیں, اس میں پورا جنت کا ذکر ہے, اس میں ایمان والوں کا ذکر ہے. یعنی اللہ کو پرابلم کب ہوتی ہے یہ سن لیجئے. یعنی اللہ کو پرابلم اس وقت ہے جب اس کا بندہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے. یہ ہے وہ جرم, جب جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے. یعنی میری ضمیر کی آواز نے مجھے بتا دیا یہ بات حق ہے, یہ بات درست ہے. اب اللہ کا کیمرہ فوکس ہوگا میرے اوپر کہ عامر یزدانی میرا نام ہے. عامر یزدانی صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضمیر کی آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنیں گے تو اللہ کہتا ہے یہ تکبر ہے. یعنی جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا اللہ کو نہیں پسند, کسی کو بھی نہیں پسند. یعنی آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہوں اور امپائر جانتے بوجھتے غلط آؤٹ دے دے تو کسی کو پسند آئے گا؟ کہ بالکل وہی بات ہے, اللہ کی بھی وہی مزاج ہے. بھائی آپ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں, ہٹ دھرمی کہتے ہیں اس کو. میں نے نہیں ماننا. یعنی اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. حضرت یہ جو تھے ابو جہل جو تھا, ابو جہل, اس نے حضور علیہ السلام سے ہی کنفیس کیا تھا انہوں نے محمد علیہ السلام کو کہ میں تم کو رسول مانتا ہوں, میں نے جان لیا تم رسول ہو, لیکن میں اپنی سرداری جو ہے نا قریش کی سردار, وہ میں اس سے ریلنکوش نہیں ہو سکتا, میں وہ سرداری سے نہیں ہٹ سکتا. یعنی لیکن تم ہو رسول. یہ اللہ کو نہیں پسند جانتے بوجھتے انکار کرنا. تو آئیے ہم اپنی زندگی میں یعنی قرآن کو پڑھیں ترجمہ سے, تاکہ ہم کو یاد دہانی ہو, اور ہمیشہ اپنی ضمیر کی آواز پر ہمیشہ ہم نے لبیک کہنا ہے, ہمیشہ. شکریہ جناب. السلام علیکم.